ایک قول نقل کیا گیا ہے، بڑا دلچسپ قول ہے جی۔ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے تھے جن کی نگاہ بہت دور رس تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا فلانا آدمی بڑا سمجھدار ہے جی، وہ دیکھتا ہی اگلے آدمی کا چہرہ پڑھ لیتا ہے۔ تو 3 آدمی ان کی نگاہ اتنی دور رس تھی کہ انہوں نے بر وقت اور صحیح موقع پر بڑا فٹ فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں ایک تو یہی عزیز مصر جس نے یوسف کو بازار سے خریدا اور پہلے ہی دن بیوی سے کہنے لگا اس کو غلام بنا کے نہیں رکھنا، اس کو بچے کی طرح پالنا ہے۔ اور نمبر 2 وہ خاتون، وہ بچی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں پر ان 2 بہنوں کو ان کے ریوڑ اور بکریوں کو پانی پلایا تھا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر گھر لے کر گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور دیانت کو دیکھنے کے بعد والد صاحب سے کہنے لگی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا یہ جو بندہ ہے نا اس کو اپنے گھر میں بطور مزدور اور خادم کے رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس سے بہتر ہمیں خادم کوئی نہیں ملے گا، ہے بھی بڑی قوت والا، ڈول بڑا تیزی سے اکیلا کھینچ لیا تھا، اور ہے بھی بڑا امانت دار، آنکھ اٹھا کر میری طرف اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ بندہ قوت والا بھی ہو، بندہ امانت دار بھی ہو، اس کو گھر میں ملازم رکھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی نگاہ بھی بڑی دور رس تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تیسری نگاہ ابو بکر صدیق کی تھی رضی اللہ عنہ۔ تیسری نگاہ کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر نے بغیر دلیل کے کہا اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، میں ابھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر جب خلافت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی اور نبی پاک کی جانشینی کا شرف ابو بکر کو حاصل ہوا اور نبی پاک کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، تو وہی نگاہ ابو بکر نے، وہی نگاہ صدیقی نے اپنے دور رس اور دور تک دیکھنے کی وجہ سے خلافت عمر کے حوالے کر دی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابو بکر نے اپنے آخری وقت میں خلافت عمر کے حوالے کر دی، یہ بھی بڑا ٹھیک فیصلہ تھا۔ اور یہ تو 3 باتیں ہو گئی، 3 شخصیات کا تذکرہ ہو گیا۔ شاید کسی اور عالم نے بھی کہا ہوگا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اور وہ بھی بات بہت ہی زبردست ہے۔ ہماری امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے میرے نبی کی صداقت کے، شرافت کے، امانت کے چرچے سنے تو اماں خدیجہ نے خود پیغام نکاح نبی پاک کو بھیج دیا۔ یہ بھی بڑی گہری نگاہ والی خاتون تھی، اور یہ شرف حاصل ہوا کہ امت کی پہلی ماں بنی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خیر، وقت پہ فیصلہ کرنا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ سنی جی،